یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتابیوں، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، قد جاءکم رسولنا، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے، یعنی سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، کہ تم پر ظاہر فرماتے ہیں بہت سی وہ چیزیں جو تم نے کتاب میں چھپا ڈالی تھیں، جیسے رجم کے احکام، کہ جو کوئی شادی شدہ زنا کرے تو اسے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے، غیر شادی شدہ یہ کام کرے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں۔ اسی طرح آسمانی کتابوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور آپ کی نعتیں لکھی ہوئی تھیں جو تم چھپاتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو بیان فرما دیا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی معاف فرماتے ہیں، یعنی بہت سی باتیں جو تم چھپاتے ہو وہ جانتے تو ہیں لیکن ان کا ذکر بھی نہیں کرتے وہ، اور ان پر تمہاری گرفت بھی نہیں فرماتے، کیونکہ آپ اسی چیز کا ذکر فرماتے ہیں جس میں مصلحت ہو۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی معاف فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ توریت میں جو باتیں وہ چھپاتے تھے ساری باتیں حضور جانتے تھے، آپ درگزر فرماتے تھے کیونکہ ان کے ظاہر نہ کرنے میں مصلحت تھی۔ قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، وہ کتاب مبین، اور روشن کتاب آ گئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور فرمایا گیا کیونکہ آپ سے کفر کے اندھیرے دور ہوتے ہیں اور حق کا راستہ بالکل واضح ہوتا ہے۔ آپ نور حسی بھی ہیں اور نور ہدایت بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور سے پیدا فرمایا، آپ نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، انسان بھی ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ اور آپ کے خلفاء مثلا صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی خان اور دیگر بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام نبیوں کو بشر انسان ماننا ضروری ہے، جو بشر نہ مانے وہ کافر ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، لیکن آپ سارے انسانوں میں سے سب سے افضل ہیں، سارے بشروں میں سے سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا اور ساری مخلوق میں سب سے زیادہ آپ کو طاقتیں، آپ کو خوبیاں، آپ کو کمالات اللہ تعالی نے عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ نے فتاوی ردویہ شریف جو جدید ہے اس کی جلد نمبر 30 میں آپ نے حدیث پاک ذکر فرمائی ہے اور اس کے کئی حوالے بیان فرمائے ہیں۔ آپ نے لکھا کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے استاد اور امام بخاری اور امام مسلم کے استاد حضرت شیخ عبد الرزاق، ان کی کتاب مصنف میں یہ حدیث پاک موجود ہے اور کئی بزرگوں نے اس حدیث کو لکھا ہے اور اس حدیث کو صحیح اور درست تسلیم کیا ہے۔ سارے حوالے فتاوی ردویہ شریف کی 30ویں جلد میں موجود ہے۔ تو اس میں حدیث پاک ہے ان جابر بن عبد اللہ قال قلت بأبی انت و امی یا رسول اللہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اخبرنی مجھے آپ خبر دیجئے عن اول شیء خلقہ اللہ
تعالی قبل الاشیاء، اللہ تعالی نے ساری چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا، مجھے اس کی خبر دیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلق اللہ تعالی نور نبیک، اللہ تعالی نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اور پھر اس نور سے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قد جاءکم من اللہ نور کے تحت فرماتے ہیں، یا نور سے مراد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ کتاب مبین، اور روشن کتاب تمہارے پاس آ گئی، یعنی قرآن پاک تمہارے پاس آ گیا۔